بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ والدین کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہمارا بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں دوسرا بیان آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی فضیلت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بیان فرمائی اور ان کو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا، ان کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان فرماتے ہوئے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں بتایا، ان کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے چلنا ہے، اور معاشرتی باتیں تفصیل سے اس سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی، جیسے پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اف تک بھی نہیں کہنا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام بنی اسرائیل کے بارے میں ان کو بتایا کہ جب سے ان سے عہد لیا گیا کہ بھی تم نے صحیح سارے اچھے کام کرنے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ لا تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ آپ نے احسان کا معاملہ کرنا ہے، اور احسان والدین کے اوپر کرنا۔ یہی بات آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی ذکر کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارا نسیا، کہ وہ نبی بہت اعلیٰ ہیں، بڑے اہم ہیں، اور وہ اپنے والدین کے خدمت گزار ہیں، ان کی نافرمانی کرنے والے نہیں۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بچپن میں ماں کی گود میں انہوں نے فرمائی تھی، اس میں بھی والدہ کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرنے کے بارے میں بیان فرمایا، اور فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، کہ مجھے برکت والا بنایا گیا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں تمہیں نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کر دوں مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرٌّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جباراً شقیّا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے۔ تو یہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرنا ہے۔ بتایا اللہ نے کہ والدین نے مشقتیں، دلیلیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ والدین نے تمہارے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں۔ فرمایا کہ سورہ احقاف کے اندر 15 نمبر آیت میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ احسانا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں حکم دیا ہے؟ فرمایا حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی والدہ نے اس کو اپنے پیٹ میں اس کو رکھا ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، پھر وہ پیدا ہوا اس کی مشقت برداشت کی ہے، پھر وہ حملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 30 مہینے کی مشقت ہے، یعنی اس کو پیدا ہوا، پھر اس کے بعد اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو دودھ پلا رہی ہے والدہ، یہ تکلیف اس نے برداشت کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ بندہ برداشت کرتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جوان ہونے کے بعد اس کی بھی اولاد ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جب یہ بات کر دی، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ طریقے ہیں، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور یہ سارے معاملات جس طرح آج تم والدین بچے بن رہے ہو، آگے چل کے تم نے بھی والدین بننا ہے، لہٰذا جیسا تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ احسان کا معاملہ کرو، کہ یہ رستے سب نہیں دیکھنے ہیں۔ یہ تو والدین وہ ہیں جو مسلمان، اسلام نے تو ان والدین کے لیے بھی فرمایا کہ جو مسلمان بھی نہ ہوئے ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 59-78 نمبر حدیث ہے، فرمایا اتتنی امی راغبتاً فی حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلھا قال نعم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ آئیں جو مشرکہ تھیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بالکل تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال میں سے یہ ہے
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں، فرمائے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول سب سے محبوب ترین اعمال اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اس کے اصل وقت پر پڑھنا، اور فرمایا ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا بر الوالدین، فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، خیر خواہی والا معاملہ کرنا، احسان والا معاملہ کرنا، نیکی والا معاملہ کرنا۔ فرمایا قال ثم ایون کا اور کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو لہٰذا والدین کے ساتھ خیر خواہی و بھلائی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی 59-70 نمبر کے ساتھ بھی آئی ہے، اور مسلم میں بھی 84 نمبر حدیث یہ وہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرتے رہیں، تاکہ ہماری زندگی کے آخری ایام بھی خیر خواہی بھلائی کرنے والی اولاد کے ساتھ گزریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اگلے بیان میں انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی۔